السلام علیکم ناظرین، ملک کی موجودہ صورتحال میں بہت سے اہم اجلاس ہو رہے ہیں، بہت سی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں۔ کل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ ایک بیٹھک تو وہ تھی جو اپوزیشن کی تھی، جس کی صدارت اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کر رہے تھے، اور وہاں پر تمام جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی سمیت اپوزیشن کی جتنی جماعتیں تھیں انہیں میاں شہباز شریف نے اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا تھا، اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ کس طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے اور بجٹ اجلاس میں کیا حکمت عملی مرتب کی جائے اور کس طرح سے حکومت کو فیل کر دیا جائے۔ اپوزیشن کی یہ بیٹھک تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ بجٹ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اور حکومت کی خامیوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ علیحدہ ملاقات بھی کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ جائے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہمیں شو کاز نوٹس دیا گیا، حالانکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی، آل پارٹیز کانفرنس بلاول بھٹو زرداری نے بلائی تھی اور اسی میں پی ڈی ایم بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن ہمارا موقف سنے بغیر ایک متنازع شو کا نوٹس جاری کیا گیا جو کہ انتہائی زیادتی ہے، جس پر میاں شہباز شریف نے کہا کہ وہ اس معاملے پر مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر تمام جماعتوں سے گفت و شنید کریں گے۔ اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا گیا، اور میاں شہباز شریف نے انہیں بھی یقین دہانی کروائی کہ وہ ان کے تحفظات کو مولانا فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں کہ پی ڈی ایم کا یہ اتحاد یہ برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میاں نواز شریف کا پیغام بھی اپوزیشن جماعتوں کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا یہ اتحاد برقرار رہے اور آنے والے انتخابات میں اسے انتخابی اتحاد میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ واضح ہو سکے کہ جمہوری قوتیں کون سی ہیں اور غیر جمہوری عناصر کون سے ہیں۔ دوسرا بڑا اجلاس آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سمیت وفاقی وزراء شامل تھے اور اہم ترین امور پر گفت و شنید ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور فلسطین کی حالیہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اہم ترین اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال، خصوصاً سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اب ایک سلسلہ چلا ہے دوستانہ ماحول کا، اس کے اوپر گفت و شنید کی گئی اور اسے خوشائند قرار دیا گیا، اور اس امر کا اظہار کیا گیا کہ یہ پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم برادر اسلامی ممالک میں تعلقات بہتر کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس اہم ترین اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے امور اس اہم ترین اجلاس میں زیر بحث آئے ہیں۔ ملک کے سنجیدہ حلقے اس اہم ترین اجلاس کو غیر معمولی نوعیت کا اجلاس قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ کی طرف سے پاکستانی ایئر سپیس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، بعض خبریں سامنے آئیں کہ پاکستان نے امریکہ کو ایئر سپیس دے دی ہے، اور افغانستان کے انخلا میں پاکستان امریکہ کی مدد کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑے نیوز پیپر نے اپنی خبر بھی شائع کی اور پینٹاگون کا حوالہ بھی دیا۔ اس معاملے پر بھی گفت و شنید ہمارے ذرائع کہتے ہیں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچا ہے، اور کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں احسن اقبال نے یہ معاملہ اٹھایا اور کہا کہ بتایا جائے کیا پاکستانی ایئر سپیس دی جا رہی ہے یا نہیں۔ اس پر علی محمد خان جو کہ وزیر پارلیمانی امور ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی واضح اور دو ٹوک پالیسی ہے کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، امن افغانستان ہی پاکستان کے مفاد میں ہے، اور پاکستان نے
افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مفاہمت اور مذاکرات کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور افغانستان کے امن کے لیے اب بھی ہم آگے بڑھ کر کردار ادا کر رہے ہیں۔ بیرونی جتنی طاقتیں ہیں وہ صرف یہ کر سکتی ہیں جو وہ سہولت کاری کا کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن افغانستان کے امن کے حوالے سے جو عملی اقدامات ہیں وہ خود افغان طالبان کو اور افغان حکومت کو، افغان ریاست کو کرنے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان جو بھی سہولت کاری فراہم کر سکا وہ کرے گا۔ البتہ امریکہ کو ایئر سپیس دینے کے حوالے سے جو حتمی یا پالیسی بیان ہے وہ وزیر خارجہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیں گے۔ جمعرات تک قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شنید ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایوان میں آ کر اس معاملے پر وضاحت دیں گے کہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے یا پھر وہ سراسر جھوٹ ہے۔ تیسرا جو اہم اجلاس ہوا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں جہاں پر دیگر امور زیر بحث آئے، وہیں پر رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن میں ہونے والی فرقہ وارانہ گفتگو، خصوصاً چینلز پر جس طرح سے گفتگو ہوئی، اس معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ جو تھا وہ تھا گلگت بلتستان جیسے حساس ترین علاقے میں دو علماء کا آپس میں پہلے مناظرہ اور پھر مباحثے کا چیلنج۔ اس معاملے کو دیکھا گیا کہ ایک طرف آغا راحت حسینی اور دوسری طرف قاضی نثار، دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج کیا، اس کے بعد مباحثے کی بات کی اور یہ کہا کہ آگ جلائی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئیں، اس طرح کے لیٹرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی آئے، مرکزی میڈیا پر بھی یہ خبریں گردش کرتی رہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری قوم تک پہنچا اور خصوصاً گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اس معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور اسی حوالے سے پھر کل وزیر اعظم عمران خان سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران نے ملاقات کی۔ عمران خان نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کی اس کاوش کو سراہا کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی دوبارہ برقرار ہو گئی ہے، اور اس طرح کا جو مباحثہ اور اس طرح کا جو مناظرہ، اس طرح کی متنازع تقاریر کا سلسلہ کسی حد تک تھما ہے۔ البتہ اس حوالے سے مستقل اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جہاں پر حکومتی سطح پر اقدامات اٹھائے گئے، وہیں پر مذہبی حلقوں میں بھی اس معاملے پر تشویش پائی گئی، خصوصاً ملی یکجہتی کونسل جو کہ تمام مذہبی دینی جماعتوں کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور اس حوالے سے بھی ایک اہم ترین اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ملی یکجہتی کونسل اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کا آپس میں رابطہ ہوا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق، جمعیت علماء اسلام فیض کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، اسلامی تحریک کے سربراہ علامہ سید ساجد نقوی، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس، مولانا حامد الحق حقانی سمیت ان تمام بڑے رہنماؤں کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ اس تمام صورتحال پر گفتگو کی گئی اور ایک کمیٹی تشکیل پائی جو کہ گلگت بلتستان کے اپنے علماء کرام پر مشتمل تھی اور جو ملی یکجہتی کونسل میں شامل تھے۔ انہوں نے پھر کوشش کی، اس کمیٹی میں اسلامی تحریک سے مرزا علی، ہدیت الحادی سے مولانا سرور شاہ، جمعیت علماء اسلام فیض سے مولانا عطا اللہ شہاب اور جماعت اسلامی سے مولانا سنی خان تھے، جنہوں نے وہاں پر قاضی نثار اور آغا راحت حسینی کے ساتھ ملاقاتیں کی، مشاورتیں کی، اور اس کے بعد انہیں یہ کہا کہ آپ اپنے اپنے یہ بیان واپس لیں، کیونکہ اس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بڑا دھچکا لگے گا اور یہ ملک و قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ عمل ہے، اس لیے اس معاملے سے پیچھے ہٹا جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اس مناظرے اور مباحثے کے چیلنج سے پورے ملک کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا کو ایک بڑا نقصان ہوگا، اور ہمارے دوست ملک چین کی بالکل سرحد کے پاس واقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو چین کے ساتھ ہمسائیگی کی وجہ سے یہ حساس علاقہ ہے، دوسری بڑی وجہ یہ خطہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہاں پر فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھی تو اس کا نقصان ملک و قوم کو ہوگا۔
تو ان علماء کرام اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران سمیت حکومت اور مذہبی حلقوں کی مشترکہ کاوش سے اس آگ پر قابو پایا گیا اور جو آگ کا مباحثہ ہونے جا رہا تھا اسے روکا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے جو کہ خوش آئند ہے کہ سوشل میڈیا پر تمام مکاتب فکر نے اس طرح کے مناظرے اور اس طرح کے مباحثے 2021 میں ہم چل رہے ہیں، یہاں پر امت مسلمہ کو دیگر بہت سے مسائل اور سازشوں کا سامنا ہے، وہاں پر علماء کرام کی طرف سے اس طرح کے مباحثے کے چیلنج، اس طرح کے مناظرے کے چیلنج انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہیں۔ وہ عالم دین ہیں اور عالم دین کا کام عوام کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے، انہیں فرقہ وارانہ کشیدگی کی طرف دھکیلنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب عوام اس تمام صورتحال کو جانتی ہے، عوام کی ایک بڑی تعداد جو کہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، اس وجہ سے علماء کرام متحرک ہوئے، اسی وجہ سے حکومت بھی متحرک ہوئی، اسی وجہ سے قاضی نثار اور آغا راحت حسینی کو اپنے وہ بیانات واپس بھی لینا پڑے۔